السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ ناظرین، ہم یہ مختصر تشریح کے ساتھ جو عام ہندی اردو بول چال کے اندر آپ کے سامنے یہ تفسیر کا سلسلہ لے کر آتے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ساری دنیا میں جہاں تک اردو ہندی بولی جائے وہاں پر آسان انداز میں قرآن کو سمجھنے اور لوگوں تک اس کی دعوت پہنچانے کا سب کو جو ہے فائدہ ہو، یہی ہمارا نصب العین ہے۔ اسی نظریے سے ہم آپ کے سامنے گاہے بگاہے اللہ کے اس کلام کے ساتھ آتے ہیں، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 72 تک اپنا جو ہے مکمل کر لیا تھا درس۔ آج کا جو درس ہم شروع کریں گے وہ آیت نمبر 73 سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہے سورہ ہجر کا آخری درس ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آخر سورج نکلتے نکلتے انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا، پھر ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور ان پر کھنگر قسم کے پتھر برسائے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں جو گفتگو کی تھی سورہ ہجر کی، اس میں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تھا، اور جو دو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دینے، اسحاق و یعقوب کی بشارت دینے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم نہایت ہی بدبخت قوم جو گے اور LGBT اس طرح کے جو ہے لواطت کے جرم میں ملوث تھی، اس پر عذاب دینے کے لیے وہ آئے تھے۔ اور اسی طرح جب ان کے درمیان میں گفتگو ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، ایسا گھنونا کام کیوں کرتے ہو جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ یہاں تک ہم نے اپنا درس کر لیا تھا مکمل۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ لوط کی بیوی بھی ہلاک ہونے والوں میں شمار ہوگی، اور وہ قوم جو صبح ہوتے ہوتے سورج نکلتے نکلتے ان کو ایسے بڑے دھماکے نے وہ قوم پر عذاب کی شکل میں دھماکہ ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے وہ زمین کو بالکل کاٹا اور بہت اوپر تک لے گئے اور اس کو پلٹ دیا۔ اس طرح کا جو ہے مفسرین نے لکھا ہے۔ جبریل علیہ السلام اس بدنصیب آبادی کو اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور پھر پٹک دیا اور دھماکے کی آواز آئی۔ کہا جاتا ہے کہ چیخ جبرائیل کی چنگھاڑ تھی، اور کہا گیا کہ محض آبادی کی چھتوں کو زمین بوس کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اوپر سے کھنگریلے پتھروں کی بارش کی گئی۔ غالباً یہ اسی پتھر اوکا یا آبادی کو اوپر لے جا کر زمین پر پٹخا کر مارنے کا اثر ہے کہ وہ زمین تقریباً 400 میٹر نیچے دھس گئی، اور وہاں بحیر میت یعنی ڈیڈ سی وجود میں آ گیا۔ اس جھیل کو سی آف سدوم بھی کہتے ہیں، یا پھر سی آف لوت بھی، سی آف لوت بھی کہا گیا ہے۔ اس میں کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ دیکھیے، مفسرین نے کہا کہ جو علاقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ نشان لگا کر کے وہ زمین سے اکھاڑا اور آسمان تک وہ لے گئے، وہ جگہ کو وہ صدوم جتنا عذاب میں ڈالنا تھا، پھر اس کے بعد واپس لا کر کے پٹک دیا اس کو، تو وہاں پر جو جھیل وغیرہ جو وہاں پر بنی، اس کے بعد تو مفسرین کہتے ہیں کہ ڈیڈ سی وہاں پر وجود میں آئی۔ جس میں ڈیڈ سی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھو، ہر سمندر میں ہو، تالاب میں ہو، جانور وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے مچھلیاں ہیں اور اسی طرح جو ہے سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیکڑے ہیں، بہرحال جو بھی پانی کی مخلوق ہے، بڑے بڑے ویل مچھلی، یہ سمندروں میں رہتے ہیں نا۔ مگر ڈیڈ سی جیسے کہتے ہیں، یا سی آف لوت، سی آف سڈوم، یہ جو بھی اس کا نام ہے، تو وہ وہاں پر کوئی جانور زندہ نہیں رہتا۔ ڈیڈ سی وہ مردار ہے وہ علاقہ۔
اب مفسرین نے بہت ساری جو ہے باتیں کہی ہیں، بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر عذاب نازل کیا، اور یہ کہا گیا کہ جو پتھر تھے وہ نشان زدہ تھے اور جس کو لگنا تھا اس کو لگ رہے تھے، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانھا لبی سبیل مقیم ان فی ذلک لآیات للمؤمنین۔ اللہ نے کہا بلا شبہ اس واقعے میں بھی صاحب فراست لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، ہاں، اور وہ بستی بالکل شارع عام پر واقع ہے، بلا شبہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو بستی ہے وہ نشان زدہ ہے اور وہ شہرام میں واقع ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم لوگ اس سے گزرتے رہتے ہو۔ تو مفسرین کہتے ہیں متوسم وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ قرائن علامت اور اشارے سے کسی نتیجے پہ پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، ترمذی میں یہ حدیث نقل کی گئی، جو بڑی شاہراہ حجاز سے شام کو جاتی ہے یہ نشان عبرت اسی راہ میں آتا ہے، یعنی کہ شام سے جو کیا کہتے ہیں حجاز سے، یعنی سعودی عرب سے جو شام کی طرف جاتا ہے وہ راستے میں وہ صدوم کا مقام آتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں، کیونکہ شام سے تجارتی قافلے آنا جانا تھا نا ان کا، مکے والوں کا، تو وہ حساب سے کہا کہ تم تو دوڑ دھوپ لگاتے رہتے ہو نا وہاں پر، تو تمہیں نہیں دکھتی وہ بستیاں الٹ دی گئیں کس طرح اللہ کا عذاب آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت ادا کر دی کہ جو بھی گناہ گار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو کس طرح عذاب میں مبتلا کیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور ایکا والے بھی یقیناً ظالم تھے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایکا، شعیب علیہ السلام کی قوم کو ایکا کہا گیا ہے، وہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اہل مدینہ اور اصحاب ایکا بھی کہا گیا ہے۔ ایکا بن کو کہتے ہیں یا ایسی سرزمین کو جہاں گھنے درخت ہوں، یہ غالباً ایک ہی علاقے کے دو نام ہیں یا قریب دو بستیاں ہیں، اور دونوں کی جانب شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ مدین کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ اب ایکا والوں کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام وہاں پر ان کو نبی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ فانتقمنا منہم وانہما لبإمام مبین وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ چنانچہ ہم نے اس سے بھی انتقام لے لیا، اور یہ دونوں بستیاں شاہراہ پر واقع ہیں، اور وادی ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ وادی ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دے کر دیں مگر وہ اعراض ہی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو سملیرٹی پائی گئی ہے ایکا والوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اور پھر جو ہے یہ کیا کہتے ہیں لوط علیہ السلام پر بھی عذاب واقع کیا، اس کی جھلکیاں تھوڑی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ کیا تھا اب بھائی عذاب آیا، عذاب آنے کا وجہ کیا تھی؟ عذاب آنے کا سب سے بڑی یہی جرم تھا، ان کا جرم شرک کے علاوہ تجارتی بدعنوانیات بھی تھا۔ یہ خریہ حجاز تا شام تجارتی شاہراہ اور مصر تا عراق تجارتی شاہراہ کے کراس پر واقع تھی، گویا پورا مدین ایک تجارتی چوک اور منڈی بن گیا تھا۔ شعیب علیہ السلام کے واقعات ہم نے پچھلے وقت بھی سنے تھے دوسرے صورتوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانیاں دے کر کے جو ہے بتایا ہے کہ بھائی یہ لوگ کیا کرتے رہے، یہ لوگ اللہ کو جھٹلاتے رہے۔ مین کام ان کا یہ تھا، سب سے بڑا جرم ہر قوم کا یہ کی تھا کہ یہ لوگ شرک کرتے تھے، اللہ کی ذات میں شریک کرتے تھے، مردہ پرستی یا بت پرستی، شجر پرستی، حجر پرستی، جانوروں کی پرستش کرنا، اس طرح کی جو ہے یہ لوگوں کے اندر اعمالیاں تھیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے قوم لوط کے اندر لواطت جو گے اور LGBT اور ہومو سیکشوالٹی کا جو مرض تھا ان کے اندر تھا، تو یہ مدین والوں کے اندر جو ہے کانٹے میں ڈنڈی، چوری اور دھوکہ دینا، اس طرح کے حرکات یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثالیں دے کر کے قوم کو سمجھا رہا ہے۔
اصحاب الحجر سے مراد قوم سمود ہے، جسے عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی جانب صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ اللہ کے ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اسی لیے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ اصحاب حجر کس کو کہا گیا؟ اب جیسے کہ سورہ ہجر، یہ ہجر رکھا گیا اس کا نام، تو اصحاب حجر انہی کو کہا گیا، صالح علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو، جس کا جو سمود کہلائی، سمود قوم کو ہجر جو ہے اصحاب الحجر بھی کہا گیا ہے، اور وہ لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر، آگے اللہ فرماتا ہے اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی مگر وہ اعراض کرتے رہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ موجودہ ایک اونٹنی تھی جو کہ ان کے مطالبے پہ پہاڑ سے برآمد کی گئی، جیسے ہم نے پچھلے درسوں میں بتایا کہ صالح علیہ السلام کو جو ہے اونٹنی کا مطالبہ کیا، پھر اونٹنی آئی، تو یہ موجودہ دے کر کے، نشانیاں دے کر کے بھیجنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے اعتراضی کرتے رہے، وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور معرضین کہلائے، مطلب اعتراض کرنا ان کا کام ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ دیکھیے آگے اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر امن سے ان میں رہتے تھے، چنانچہ صبح کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا، اور جو وہ پتھر کے مکان وغیرہ بناتے تھے ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا واقعہ بتا رہا ہے، ان پر شدید چیخ کا عذاب آیا جس سے وہ گھروں میں مر گئے، اور سب کے سب اوندھے منہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، جیسے خود کو عذاب کی شدت سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے مرے ہوں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بتا رہا ہے کہ کیسے کیسے ہم نے عذاب دیا اور ان کا کیا نتیجہ ہوا۔ تو وہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑے، بہت طاقتور، اور پہاڑوں کو تراش کر کے وہ لوگ پتھر کے گھر اور محلات تعمیر کرتے تھے اور اس میں رہتے تھے۔ پہاڑ کس کے کوئی 10 20 50 فٹ 100 فٹ، کئی سینکڑوں فیٹ ہوتا ہے، 100 فٹ 300 فٹ 500 فٹ 1000 فٹ، بہرحال جتنے بھی فٹ ہیں پہاڑ، بہت سارے فٹ لمبا پہاڑ ہوتا ہے۔ تو ایسے پہاڑوں کو تراش کر کے پتھروں کے اس میں وہ محلات تعمیر کرتے تھے بڑے بڑے، اور اسی میں رہتے تھے۔ مگر افسوس جب اللہ کا عذاب آ گیا، وہ بڑے بڑے پتھر کے جو ہے محلات اور ان کے گھر ان کو نہیں بچا سکے، وہ اوندھے منہ جو ہے زمین پہ پڑے ہوئے پائے گئے۔ اور آج کہیں بھی کھدائی ہوتی ہے تو لاشیں جو ملتی ہیں نا عذاب کے اندر جو آئی ہوئی تھی، تو آج بھی کبھی کبھی اوندھے منہ پڑی ہوئی لاشیں ملتی رہتی ہیں، کہ جیسے لگتا ہے کہ جب آسمانوں سے پتھروں کی برسات ہو تو وہ جو ہے ایسا اپنے آپ کو بچانے کے واسطے جیسا زمین پہ لیٹ جاتے ہیں نا زلزلے کے وقت، تو ویسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس وقت وہ لوگ ویسے ہی پڑے رہے، پتھر کے مکان وغیرہ بناتے تھے، ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لآيات لا آتیۃ فہی الصفحہ الجمیل۔ اور ہم نے آسمانوں زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے انہیں کسی مصلحت سے ہی تخلیق کیا ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، لہذا اے نبی ان کافروں کی بےہودگیوں پر شریفانہ تحمل کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایسے ہی جو ہے یہ آسمان و زمین کو جو ہے تخلیق نہیں کیا، ہمارا اس کے پیچھے مقصد تھا کہ تمہیں آزمائیں، انسانیت کو آزمانا مقصد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان کی تخلیق اور زمین کی تخلیق کی وضاحت کر رہا ہے کہ ہم نے ایسے ہی نہیں بنائے، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے انہیں سب کچھ ایک مصلحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ گویا اگر حشر نشر اور جزا و سزا حق نہ ہو تو ساری تخلیق کائنات ہی عبث ٹھہرتی ہے۔ اگرچہ یہ کوئی بے مقصد اگرچہ بنایا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بے مقصد ہی رہتی تھی نا، حالانکہ مقصد کے ساتھ، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مقصد کے ساتھ، مقصد سب سے بڑا کیا ہے کہ کون نیک اعمال کرے گا، کون اچھا بنے گا، یہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کون اللہ کی جنتوں میں جائے گا۔ اور کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول آپ ان کی جو ہنسی اور ان کافروں کی بےہودگیاں ہیں ان سے جو ہے آپ شریفانہ تحمل کریں، آپ ان سے بس ٹیک اٹ ایزی لے لیں، ان کو جو ہے زیادہ سیریسلی نہ لیں، کچھ وقت کا ہے ان کا مسئلہ، اس کے بعد تو غالب اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ہی کرے گا غالب، تو تحمل برتنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ان ربک هو الخلاق ان ربک هو الخلاق العلیم ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی سب کی تخلیق کرنے والا اور جاننے والا ہے، نیز ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔
سعید بن معلا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک صورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی سبع من المثانی اور قرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ الحمدللہ رب العالمین یہی وہ سبع المثانی ہیں، اور اس کے ساتھ قرآن دیا گیا ہے، یعنی کہ ام القرآن ہے، اور وہ تمام صورتوں سے بڑی افضل صورت ہے، قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے وہ کیا جو الحمد کا سورہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین وقل انی انا نذیر مبین کما انزلنا علی المقتسمین۔ لہذا ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو متاع حیات دے رکھا ہے، آپ ادھر ادھر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور نہ ہی ان کے لیے غمزدہ ہوں، اور ایمان لانے والوں سے تواضع سے پیش آئیں، اور کہہ دیجئے کہ میں تو صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے عذاب ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن کو بہت زیادہ متاع حیات دے رکھا ہے اس کی طرف توجہ نہ کریں، نہ غمزدہ ہوں۔ جن کو بہت سارا متاع حیات دیا ہے تو ان کے تعلق سے وہ ایمان نہیں لا رہے، کیوں نہیں لا رہے، یہ ٹینشن آپ مت لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی کہنا ہے، غمزدہ نہ ہوں آپ، اور ایمان لا جو ایمان لانے والا ہے۔ مالدار ایمان نہیں لا رہے نا، مالدار ایمان نہیں لا رہے، ابو جہل ایمان نہیں لا رہا، عتبہ ایمان نہیں لا رہا، شیبہ نہیں لا رہا، ولید نہیں لا رہا، ہاں، اور اسی طرح بڑے جو لکھپتی کروڑ پتی ہیں وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو ان کی ایمان نہیں لانے سے ابو لہب ان کا چچا ایمان نہیں لا رہا، تو مالدار تھے لوگ، تو ان کو دیکھ کر کے غمزدہ نہ ہوں۔ آپ توجہ کریں کس کو؟ بلال ایمان لا رہا ہے، زنیرہ ایمان لا رہی ہیں، سمیہ ایمان لا رہی ہیں، یاسر ایمان لا رہے ہیں، ہاں، جو غریب ہیں، ہاں، عمار ایمان لا رہے ہیں، ہاں، اس طرح کے لوگ جو ایمان لا رہے ہیں ان کی طرف آپ توجہ دیں۔ جو مالدار ایمان نہیں لا رہے ہیں اس کے تعلق سے غمزدہ نہ ہوں آپ، صرف آپ توجہ کریں، سب سے زیادہ جو ایمان لاتے ہیں ان کو توجہ سے کریں، اور ایمان لانے والوں سے تواضع سے پیش آئیں، اور کہہ دیجئے کہ، اور یہ بھی کہہ دیں کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ جو ایمان لا رہے ہیں ان کو بھی کہو، جو ایمان نہیں لا رہے ان سے بھی کہو، میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، میں رسول ہوں اللہ کا، بس میرا کام ہے لوگوں تک بات پہنچانا۔ مثلا دین اور دنیا کو تقسیم کرنے والے، دین میں اللہ کی مرضی اور دنیا میں اپنی مرضی کرنے والے، یا دین کی بعض باتیں ماننے اور بعض رد کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ تفصیلاً کہ آپ جو ایمان نہیں لاتا ان کی طرف نظر نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، دعوت پہنچا دیں، بس غمزدہ نہیں ہونا، اور اپنے آپ کو پیش کرو کہ میں تو محض ڈرانے والا رسول ہوں، جس طرح مجھ سے پہلے رسول گزر چکے اسی طرح کا میں ایک رسول ہوں۔ آگے اللہ فرماتا الذین جعلوا القرآن عضین فوربک لنسألنہم اجمعین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور ان اعمال کی باز پرس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے انزلنا کا مفعول عذاب ہے، یعنی میں تمہیں ڈرانے والا ہوں وہ عذاب سے جیسے مقنسمین پہ نازل ہوا ہے۔ یہ عذاب مختلف مواقع پہ نازل ہوتا رہا، واللہ عالم۔ مقنسمین کون ہیں؟ یہ یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے اپنے قرآن یعنی تورات و انجیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کرتے ہیں کہ وہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے قرآن کے حصے بکھرے کر دیے تھے، بعض پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت بھیج کر کے یہ کہا رہا ہے، اور جو بھی جیسے پچھلی امتیں قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ مانے کہ بعض چیز کو ماننا، بعض چیز کو چھپا دینا، نہیں ماننا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں ملانے جتنے بھی ہیں یہ بڑی پگڑی اور بڑے جبے دستار پہن کر کے آدھی آیت بتا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، آدھی آیت کھا جاتے ہیں، ہاں، تو ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو مکمل نہیں بتا کر کے اپنی من مرضی کا، اور قرآن کے آیت کے ایک حصے کو لے کر کے بس کہتے ہیں کہ بھئی ہاں دیکھو قرآن میں یہ ہے نہیں ہے، اپنی مطلب کی بات نکالنے، تو ایسے لوگ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ضرور پوچھے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ اما کانوا یعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جو وہ کرتے رہے لہذا جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے ببانگ دوحل سنا دیجیے اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کیجیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت جو ہے اللہ کے دین کی دعوت اور یہ بت پرستی، شرک سے بیزاری اور ان کا رد، آپ برملا کیجیے، آپ ڈرے نہیں، آپ رسول ہیں اللہ کے، اللہ کی مدد آ کے رہے گی، آپ کا کام ہے پہنچانا۔ آپ یہ شرک کرنے والوں سے ان کی پرواہ مت کرے، ان لوگ کیا کرتے، کیا کچھ نہیں کر سکتے، شرک کرنے والے کبھی کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھنا۔ تو شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اور مشرک لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ معاف کرے گا توبہ کرنے کے بعد۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ وہ کام جس سے وہ باز آ جائے اس کو کہتے ہیں۔ ایسا ہاتھ لگا کر کے یوں یوں کرنا یہ توبہ نہیں ہے، ناک رگڑنا توبہ نہیں، یہ توبہ نہیں۔ توبہ کسے کہتے ہیں کہ وہ چیز سے رک جانا۔ کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پینے سے رک گیا تو اس نے توبہ کی، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ببانگ دہل یہ بات کہہ دیں کہ میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اور یہ جتنے لوگ تم بنائے ہو اصنام، یہ بت جن کو تم خدا کا درجہ دیتے ہو، بیٹا بیٹی دینے والا سمجھتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں۔ ازدا کھول کھول کر بیان کرنا۔ بعثت کے پہلے 3 سال تبلیغ اسلام کا کام خفیہ طریقے سے ہوا، پھر چند سال بعد علی اعلان تبلیغ کا حکم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سال تک اپنے رشتہ داروں میں اپنے خفیہ طور پر دین کی تبلیغ کا حکم دیا تھا، مگر 3 سال کے بعد چوتھے سال میں ببانگ دہل جو ہے یہ بات کہی گئی کہ آپ کھلے طور پر ڈرانے والے ہیں، آپ ڈرائیے ان مشرکوں کو، تھوڑا بھی پرواہ مت کیجیے۔ انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ ان ٹھٹھا کرنے والوں کو ہم کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی قرار دیتے ہیں، عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ جو آپ کا ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو ان کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے ہم کافی ہیں، ان کو جو ہے ان کی حرکتیں کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے ہم کافی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کہتا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرا الہ بھی بنا رکھے ہیں، یعنی اللہ کو بھی مانتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مانتے ہیں، بیٹا بیٹی دینے والا۔ آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے کلمات تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر جہاں پر مردے ہوتے ہیں وہاں لیٹ جاتے ہیں، جہاں گڈی بھی تھوڑی بھی اونچی دکھی وہاں پر سجدے شروع، بیٹا بیٹی دینے والا یا فلاں صاحب ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ سب شرک ہے بھائی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں ہر گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ یہ تم انجانے میں جو شرک کر رہے ہو نا، تم کو یہ ملا نے یہاں پر خبروں پر سجدہ کرا رہے ہیں، ارے بھائی زندوں کا سجدہ ہو رہا ہے، زندوں کا سجدہ کر رہے ہیں لوگ، پیسے بھی دے رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے حرکت کرنے والے، اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے والے، یہ سارے کے سارے مشرک لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عذاب ان کو ڈالے گا۔ اگرچہ بلا توبہ مر گئے، اس شرک سے باز نہیں آئے، تو اسی حالت میں مر جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم مشرکوں کو کبھی جنت میں داخل نہیں کریں گے، یاد رکھو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ صدرک بما یقولون، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکلیف مت محسوس کیجئے، مجھے پتہ ہے یہ لوگ آپ کو گالی دیتے ہیں، یہ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور آپ کا دل گھٹتا ہے، دکھتا ہے، مجھے پتہ ہے اس بات کا، مگر آپ صبر کریں۔ ہم جو ہے ان سے نپٹنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہے، ہم کیسے نپٹیں گے، ہم کو پتہ ہے آپ کے دل میں تکلیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی محبت سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے، آپ کو جو ہے تکلیف دے رہے ہیں لوگ۔ صدر یعنی سینہ یا چھاتی، پھر چھاتی میں چونکہ دل ہوتا ہے اس لیے دل کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا احساسات نیکی و بدی کے جذبات کا مرکز ہے یا دل یا دماغ؟ ملحد قسم کے لوگ صرف دماغ کو ہی ان سب باتوں کا مرکز تسلیم کرتے ہیں، جبکہ دل کو خون پمپ کرنے والے آلے سے زیادہ اور کچھ نہیں مانتے، جبکہ صرف قرآن ہی ہے، قرآن ہی کیا تمام الہامی کتابیں بھی دل کو ہی احساس و شعور اور تفکر کا مرکز قرار دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، ہم کو پتہ ہے آپ کا دل گھٹتا ہے، دکھتا ہے، ہاں
آپ کیا کریں؟ آگے اللہ فرماتا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یاتی الیقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لہٰذا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کیجیے اور اپنے رب کی عبادت کیجیے کہ حتیٰ کہ آپ کے پاس یقینی بات آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دعوت دین کے سلسلے میں پیش آمدہ جو مشکلات ہیں اور دل میں پیدا ہونے والی گھٹن ہے، بہترین علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، جیسے فرمایا اور صبر اور صلات کے ذریعے سے مدد طلب کر دو، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ خود بھی صلات کا اہتمام کرتے اور گھر والوں کو بھی ایسا ہی حکم دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کا دل گھٹتا ہے، ہمیں پتہ ہے، آپ جو ہے اللہ کے حضور سجدہ کرتے رہیں، اللہ کی عبادت بھرپور کرتے رہیں، اور یہی ناحیے سے جس کو بھی تکلیف ہے، جس کو بھی دل میں گھٹن ہے، ہاں جو بھی مایوس ہو چکا ہے، اس کو سب سے بہترین یہی ہے کہ وہ ذکر کرے، تسبیح کریں اور اللہ کے لیے سجدہ کریں اور نماز پڑھیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر اور نماز سے مدد مانگنے کو کہا ہے، تو صبر کریں اور نماز۔ کوئی جاہل ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا، تو میں نے کہا کہ غیر اللہ سے مانگنا جو ہے عبادت ہے اور یہ شرک ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ خود کہتا ہے، دیکھیے یہاں پر یہ قرآن ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی بات جو آئی ہے کہ قرآن کی جو آیتوں کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں وہ یہی ہیں کہ بھائی ایک ہے بڑے میاں جن کو جوکر بھی کہا جاتا ہے، ان کو کسی نے پوچھا کہ غیر اللہ کی کیوں پکارتے ہو، غیر اللہ سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ خود کہتا ہے قرآن مجید میں مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ کیا صبر اللہ ہے یا نماز اللہ ہے؟ دیکھو بتاؤ، اس جاہل کو بتاؤ، ہے صبر سے اور نماز سے مدد مانگو برا اللہ کا بیوقوف۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب تمہیں کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، عمل یہ کرو، صبر کرو اس میں اور نماز ادا کرو، یہ صحیح ہے۔ یہ تجھ جیسے جاہل کو سمجھ میں نہیں آئے گا جوکر، تو کچھ جوکر قسم کے لوگ ہیں ویسے دنیا میں پائے جاتے ہیں جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 99 جو سورہ ہجر کی تکمیل کرتی ہے، آیت نمبر ہم نے 73 سے لے کر کے اور ختم ہجر سورۃ الحجر کی تکمیل مکمل کر لی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج کا درس مکمل کر لیا ہے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں ناظرین، ہم نے یہ عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو تفسیر کا سلسلہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے پاک کلام کی دعوت سارے عالم میں پہنچے، تو اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھی ہمارے اس پروگرام سے جوڑیں اور اللہ کے کلام کو سمجھیں بھی سمجھائیں بھی۔ اگرچہ کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور بھیجیں۔ مجھے دیں اگلے درس تک اجازت، جب تک کے لیے میں رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔